Assalamu alaikum dear students. This is week 10 lecture number 1. In today's lecture we will summarize some of the important topics which are very necessary for you to understand to go further. उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो है कैप्चरिंग द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। ये स्टेप्स, ये जो पेजेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का ये जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 से है आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बुक से। द रिक्वायरमेंट प्रोसेसेस। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हम किस तरह कलेक्ट करते हैं। बिफोर में हमने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि किस तरह हम रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हमारे पास थे, जिसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मेथड्स थे वो एक था कि आप लोग मीटिंग कंडक्ट करवा लेते हैं, क्वेश्चनर्स बना लेते हैं, या आप लोग जो है इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करवा देते हैं। तो यही सारे तरीके हैं रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के। आ रिक्वायरमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर बिहेवियर। ठीक है, इस बुक के हवाले से। अच्छा, बिहेवियर्स हमारे पास क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास, या आप लोग प्रोग्रामेटिकली देखें तो बिहेवियर हम फंक्शन के ज़रिए जो है डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस है वो उसके बिहेवियर है। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो गए तो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। आ रिक्वायरमेंट्स डील विद ऑब्जेक्ट्स एंड एंटिटीज़। ऑब्जेक्ट्स एंड एंटिटीज़ आप लोग जानते हैं, मेरे से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। ये ठीक है। इसी तरह ERD मॉडल में हम एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। द स्टेट दे कैन बी एन, वही स्टेट या वही आपके पास वो पेज जो उसमें मौजूद हो। फंक्शंस दैट आर परफॉर्म टू चेंज द स्टेट्स और ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी फंक्शंस के हवाले से हमारे पास, यानी इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि एक शॉप के लिए है जो कि मेडिसिन परचेज़ करे, तो लास्ट में आपके पास बिल जनरेट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर आपके पास वो सारे मेडिसिन्स हो गए। ठीक है, और उसका जो आप जो लिस्ट बना रहे या जो बिल जनरेट करवा रहे वो एक मेथड है आपके पास। तो उस ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए आप उसका एक बिल जो है जनरेट करते हैं। रिक्वायरमेंट फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। ये बिल्कुल नॉन बात है कि रिक्वायरमेंट्स हमेशा जो है वो फोकस करता है कस्टमर्स के नीड पे। कस्टमर की नीड से ही हम रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट ऑन द सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। रिक्वायरमेंट्स आपका डिपेंड नहीं करता सोल्यूशन पे, ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन पे। रिक्वायरमेंट्स प्योरली डिपेंड करता है कस्टमर्स के नीड पे कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है। डिजिग्नेट what behavior, what saying, how and behavior will be realized. Example of requirements ये आप लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है, अच्छा, वाई रिक्वायरमेंट्स इम्पोर्टेंट। रिक्वायरमेंट्स इम्पोर्टेंट क्यों है? टॉप फैक्टर दैट कॉजेस प्रोजेक्ट टू फेल, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। तो इम्पोर्टेंट की जो रिक्वायरमेंट्स की हमारे पास इम्पोर्टेंट्स है वो इसलिए है कि अगर आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट नहीं की या आपके पास इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स है तो इससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। ठीक है। प्रोजेक्ट फेलियर में हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं उसमें जो टॉप पे है वो है इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा। लेक अप यूज़र इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आपने उसमें यूज़र को इन्वॉल्व नहीं किया, यानी आप यहाँ पर अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप कस्टमर को इन्वॉल्व कर ले तो वो सही तरीके से आपको कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स बता देगा। अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशंस हो गए, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ जो है लेके जाती है। चेंज रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, लैक ऑफ प्लानिंग हो गया, सॉफ्टवेयर
no longer needed. The requirement processes جو ہے پروسیس آف کیپچرنگ ریکوائرمنٹ آلریڈی یہ لوگ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایلیسیٹیشن ہے سب سے پہلے. اچھا یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ لاسٹ میں ایک ایس آر ایس فائل بناتے ہیں. ایس آر ایس کیا ہے؟ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے جو آپ لوگ بناتے ہیں. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ فارم ہے یا یہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ لوگ سافٹ ویئر کے ہر ایک چیز کو جو ہے نوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے ہمارے پاس سٹیپس ہے کہ سب سے پہلے سٹیپس میں ہم ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ریکوائرمنٹ کلیکشن کے بعد ہم کوڈنگ کرتے ہیں, ڈیزائننگ کرتے ہیں, پھر ٹیسٹنگ ایویلویشن. تو جو پروسیس آپ کرتے تو اسی سارے پروسیسز کو آپ لوگوں نے ڈاکومنٹڈ فارم میں بھی لکھنا ہے, یعنی اس کی ایک آپ لوگوں نے بکلیٹ سا بنانا ہے. سب سے پہلے ایلیسیٹیشن ہے, تو ایلیسیٹیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کلیکٹنگ دا یوزر ریکوائرمنٹس. اب یوزر ریکوائرمنٹس آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنے ہیں, تو اس فائل میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہوگا ایلیسیٹیشن کا, یعنی ریکوائرمنٹس کلیکشن کے ٹیکنیکس. تو اس چیپٹر میں آپ لوگ یہ لکھیں گے کہ اس میں کہ آپ لوگوں نے ریکوائرمنٹس کلیکشن کے لیے کون کون سے ٹیکنیک یوز کیے ہیں. یعنی آپ لوگوں نے اگر انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں تو آپ لوگ اس انٹرویوز کے بارے میں لکھیں گے کہ ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے, اسی انٹرویوز کی بنا پہ ہم نے ریکوائرمنٹس کلیکٹ کیے. اسی طرح اگر آپ لوگوں نے کوسچنئر بنایا ہے تو آپ لوگ اس کوسچنئر کا ذکر کریں گے اس فرسٹ چیپٹر میں. اس کے بعد آپ کے پاس جو دوسرا چیپٹر ہوگا وہ ہے انالیسس کا, انڈرسٹینڈنگ اینڈ ماڈلنگ دا ڈیزائرڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے, اسی ایلیسیٹیشن جو ریکوائرمنٹس کلیکٹ ہو گئی اس کا آپ لوگ ایک انالیسس کریں گے. انالیسس میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سسٹم ہم بنا رہے اس کی بیہیویئر کیا ہوگا, اس کی جو ہے یا اس کا ماڈل کس طرح بنے گا. ٹھیک ہے, یہ انالیسس ڈیپینڈ کرتا ہے ایلیسیٹیشن پہ. پھر اسی انالیسس سے آپ کے پاس اسپیسیفکیشن آتا ہے. اسپیسیفکیشن کیا ہے؟ ڈاکومنٹ دا بیہیویئر آف دا پروپوز سافٹ ویئر سسٹم. یعنی اسپیسیفکیشن میں آپ لوگ سافٹ ویئر کو جو ہے ایک پروپوز سافٹ ویئر آپ کے پاس بن جاتا ہے, یعنی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے یہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوگا, اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہوگی. یعنی اس میں آپ لوگ اس کی اگر یوزیج کے بارے میں ہم بتائیں تو کتنا ریم یہ یوٹیلائز کرے گا, کتنی میموری چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, اس کے آؤٹس کم کیا ہوں گے, اس کے جو ہے یہ کون کون سے فنکشنلٹی پرووائڈ کرے گا. تو یہ سارے اسپیسیفکیشن میں آ جاتے ہیں. پھر اسی اسپیسیفکیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ ویلیڈیشن. تو ویلیڈیشن کیا ہے؟ چیکنگ دیٹ آور اسپیسیفکیشن میچ دا یوزر ریکوائرمنٹس. تو جب ہم اس کو میچ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے یوزر ریکوائرمنٹ جو ہم نے ایلیسیٹیشن سے جو ہے کلیکٹ کیے تھے. تھرو ایلیسیٹیشن ہم نے اسی ریکوائرمنٹس کو کلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ویلیڈیشن ہم پھر اسی سافٹ ویئر کو رن کر دیتے ہیں اور اسی یوزر کے ریکوائرمنٹ سے ہم اس کو میچ کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے پاس تو اسی یوزر کے ریکوائرمنٹ سے ہم اس کی سافٹ ویئر کی اسپیسیفکیشن کو, سافٹ ویئر کے آؤٹس کم کو ہم میچ کر لیتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ایس آر ایس فائل جو ہے وہ بچ جاتا ہے. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو امپورٹنٹ اس کی یہ ہے کہ جب ایک بار آپ کی سافٹ ویئر کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے کسٹمر سے سائن لے لیا کہ یہ آپ کے ریکوائرمنٹس ہو گئی, یہاں پر یہ آپ کی اسپیسیفکیشن ہے, یہ چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے بنانے کے لیے کہا ہوا ہے, تو وہ اس پہ لاسٹ میں سائن کر لیتا ہے. پھر جب آپ کے پاس سافٹ ویئر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ کہہ رہے کہ یہ سافٹ ویئر اس طرح نہیں اس طرح بننا چاہیے, تو آپ اس کو وہ ایس آر ایس جو ہے وہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دس ایس آر ایس آپ کا جو ریکوائرمنٹس تھے وہ یہ ہمارے پاس. ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن. کسٹمر ڈو ناٹ آلویز انڈرسٹینڈ وٹ دیئر نیڈ اینڈ پرابلمس آر. کسٹمر کے ساتھ ہمیشہ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ٹرمینالوجی کو نہیں جانتا, تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس کو کس طرح کا سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے, اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈسکس دا ریکوائرمنٹس ود ایوری ون ہو ہیز اے اسٹیک ان دا سسٹم.
جو لوگ آپ کے پاس سسٹم ڈیولپمنٹ میں ہیں، یعنی ریکوائرمنٹس کلیکشن والے ٹیم ہو گیا، ڈیولپر ٹیم ہو گئے، ڈیزائن ٹیم ہو گیا، آرگنائزرز ہو گئے، مینجمنٹ والے ہو گئے، تو سب کے ساتھ ریکوائرمنٹس جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے. کم اپ ود ایگریمنٹ آن what the requirements are. یہی SRS کا ایک جو ہے آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کروا لیتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ کہ جب لاسٹ میں آپ کا سافٹ ویئر کمپلیٹ ہو جائے پھر لاسٹ میں وہ یہ نہ کہے کہ ریکوائرمنٹ اس طرح چاہیے تھے مجھے، آپ نے یہ بنائے. ٹھیک ہے، تو ایگریمنٹ کے طور پر اس کے ساتھ ایک فائل آپ لوگ جو ہے اس سے سائن کریں گے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوگی، اسی طرح کا سافٹ ویئر ہوگا.